الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد آل محمد. 1432 ہجری کے شہ ثانی کی 10ویں تقریر آپ حضرات تنظیم آزاد الدولہ کی جانب سے دربار حسینی حسین آباد ملیل میں سماعت فرما رہے. صلوات کوشش کی گئی کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن معرفت کے ساتھ، اور یہی مشکل ہے ہر ایک کے لیے کہ معرفت اس کی کس طرح حاصل کی جائے. اور سوا آل محمد کے نہ کوئی بتا سکتا تھا نہ کوئی سمجھا سکتا تھا. اس لیے کہ خود امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا اور فرشتوں کی تخلیق ہمارے سامنے ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے صرف ہمارے نور کو خلق کیا صرف، اور پھر ہم نے پوری دنیا کو خلق کیا. اس میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ذہن چھوٹے ہیں اور اپنے کم ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. جب نہیں سمجھ پاتے تو حیرانی اور پریشانی میں کچھ بھی کہنے لگتے ہیں، حالانکہ بہت آسان سی بات ہے کہ اللہ جس سے بھی اپنا کام لے رہا ہے، مثلا فرشتوں سے، تو فرشتے اس کی طاقت ہیں. جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ کی طاقت نور ہے، نور ہے. اور پھر میں بار بار یہ بات کہوں گا اور کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو ذرائع ابلاغ مغرب نے پوری دنیا کو دیے ہیں، انہیں صرف تفریح کا ذریعہ نہ سمجھا جائے بلکہ ہر ایک اس سے اپنا فائدہ حاصل کرے. تفریح کے لیے نہیں استعمال کرے، چاہے کمپیوٹر ہو یا کوئی چیز ہو. اگر آپ کمپیوٹر ایک ایسی چیز ایجاد ہوئی ہے کہ جو حدود کے اعتبار سے ذہن انسانی سے باہر ہوتا جا رہا ہے. یہ تو میں نے نہیں کہا کہ لامحدود، بلکہ جس کا جتنا ذہن ہے وہ اتنا تلاش کر رہا ہے. اتنی ویب سائٹس بن چکی ہیں جن کی تعداد لاکھوں سے اوپر ہو چکی ہے، اور ہر موضوع پر بات ہے تلاش کی، بات
جب آپ تلاش کریں گے تو ارائیول کے نام سے ایک 55 قسطوں میں آپ کو ایک ایسی چیز ملے گی کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کی حکومت دنیا پر کس طرح چل رہی ہے اور وہ کس طرح حکومت کر رہا ہے، اور اس کا اینڈ ہوتا ہے اس بات پر کہ مہدی کس طرح آئیں گے اور شیطان کی طاقت کا کس طرح خاتمہ ہوگا۔ اس کو بنانے والے بھی 4 نوجوان لڑکے ہیں، 5 اشخاص نے اس کو ترتیب دیا ہے، جس میں ایک شاید عراق کا نوجوان لڑکا ہے اور ایک ایران کا ہے اور ایک شاید لبنان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح 4 ملکوں کے نوجوانوں نے یہ طے کیا کہ پورے ورلڈ کو انہوں نے دکھایا ہے اور دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں شیطان کی نشانیاں نہ دکھائیں، اور شیطان کی نشانیاں دجال کی نشانیوں سے مل جاتی ہیں، اور ان کا آغاز فرعون سے ہوتا ہے، اور اس وقت فرعون کی تمام چیزیں جو رائج ہیں، خصوصاً ایک آنکھ ہے جو آنکھ کو ہر جگہ نظر آئے گی، ایسے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ وہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 4 زمینیں ایسی ہیں کہ جہاں شیطان اپنا ہولڈ چاہتا ہے، پوری دنیا پر اس کا ہولڈ ہو چکا ہے، لیکن ایران، عراق اور شام یہ ایسے ملک ہیں کہ جہاں کی زمین کی طاقت اس کو چاہیے، لیکن چونکہ وہاں روزے موجود ہیں اس لیے کسی طرح وہاں اس کا ہولڈ نہیں ہو رہا۔ اس مشنوں کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے، لیکن بہرحال بیان تو نہیں کیا جا سکتا۔ صرف یہ بتانا تھا کہ دنیا میں کتنی کتابیں ان موضوعات پر لکھی جا رہی ہیں اور کتنی ویب سائٹ کمپیوٹر پہ موجود ہیں، ان کو آپ دیکھیں، سمجھیں، بچے، جوان، بڑوں کو، بزرگوں کو بھی بتائیں اور دکھائیں۔ اگر یہ چیزیں آپ نے دیکھ لیں تو ہم جو بھی حدیث بیان کریں گے آپ کو اس میں شک نہیں آئے گا۔ اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ شیطان ہے، اس کے طاقت، اس کی مضبوطی سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے، حالانکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں شیطان کے بارے میں، جبکہ زیادہ جاننا چاہیے۔ جتنا دوست کے بارے میں جانو اس سے زیادہ دشمن کے بارے میں جانو۔ قرآن میں بار بار جو اللہ نے ذکر کیا ہے، اتنا ذکر آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کا نہیں ہے جتنا شیطان کا۔ اور ایک حیرتناک آپ کو بات بتا دوں کہ سورے 2 طرح کے ہیں، مکی اور مدنی۔ جن پر مکی لکھا ہے ان سوروں میں شیطان کا ذکر نہیں ہے، لیکن جیسے ہی مدنی سورے آنا شروع ہوئے ہر سورے میں شیطان کا ذکر، بار بار شیطان کا ذکر، اس لیے کہ شیطان کا رشتہ منافق سے ہے۔ اس لیے بار بار اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ انہیں بتائیے شیطان کے بارے میں، بتائیے وہ کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا۔ ہم نے تو اپنے اختیار کو بتا دیا، تو شیطان کے اختیارات کو سب ماننے کو تیار ہے۔ وہ بہکا بھی سکتا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی یہ کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ مشرک اس کے قبضے میں، کافر اس کے قبضے میں، امریکہ اس کے قبضے میں، اسرائیل اس کے قبضے میں، فلاں اس کے قبضے میں، لندن اس کے قبضے میں، یہ یورپ اس کے قبضے میں، سب کچھ مانا جا رہا ہے۔ ارے کچھ مہدی کے ہاتھ میں بھی ہے یا نہیں؟
کرو. اور مہدی کے ہاتھ میں یعنی اللہ کے ہاتھ. تو وہ بھی تو بیان ہو جائے کہ اللہ کے اختیار میں کیا ہے. اور اگر آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ جنازے اٹھنا، لوگوں کا مرنا، قبریں بننا، قبرستان بننا، تو بھئی یہی ایک کام اللہ کا رہ گیا اور کوئی کام نہیں ہے. مارے جاؤ مارے جاؤ مارے جاؤ مارے جاؤ، پیدا کرو مارے جاؤ. اور شیطان سارے کام کرے. نہیں، ازل سے بتانا پڑے گا. اللہ کے اختیارات، اس کی قدرت، اس کے مظاہر، اس کے عجائبات، اور معصوم کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا، اس لیے کہ آسمان سے کوئی نہیں آیا تھا. اگر آپ نے حاکم بنائے اور بادشاہ بنائے، ہم ان کی بات کیا سنیں؟ کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کرتا ہے؟ جو کچھ انہوں نے سنا نبی سے سنا. نبی سے سن کر بتا رہے ہیں تو نبی کی سنی بات اس سے کیوں نہ سنے جو نبی کی گود میں پلا ہو. نبی کی بات لے کر کیا کرے؟ کیا عقل میں اتنی سی بات نہیں آتی؟ اسی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ پیغمبر کی ہی بات ہمیں سنا رہے ہیں اپنے اپنے پسند کے راوی سے. ہم جو سنیں جب ہمارے پاس ذرائع ہیں کہ جو راتوں دن پیغمبر کے ساتھ ہے، جلوت میں، خلوت میں، گھر میں، میدان میں، جس کا نام علی ہے. تو وہ باتیں کتنی شاندار ہوں گی. موٹی موٹی کتابوں سے نہ ڈرائیے، بات کیجیے سچی زبان کی. سچے لوگ کل گفتگو ہو چکی. سچے لوگ رسول سے لے کر جو بتا رہے ہیں ہمیں اس پہ یقین. اسی لیے اس نے 14 معصوم بنائے تاکہ جب ان کی بات ہو تو یہ سمجھ لو ہم بول رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں. تو خطبے میں فرماتے ہیں معصوم کہ سب سے پہلے ہمارے نور کو اللہ نے خلق کیا. صرف ہمیں خلق کیا، پھر ہم نے پوری کائنات خلق کی، اور ہم نے فرشتوں کو خلق کیا. جب ہم نے فرشتوں کو، امام مہدی علیہ السلام فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو خلق کیا. آیت اللہ کہیں کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے نور. اردو ترجمہ ہو چکا، بازار میں ملتی ہے. آج بھی میں ایکسپو سینٹر کتابوں کی نمائش میں تھا تو ایران ایمبیسی کی بک اسٹال کی سب سے نمایاں جگہ کتاب رکھی تھی. کل منگل ہے، کل آخری دن ہے ایکسپو سینٹر کی ایگزیبیشن کا. جسے نور کتاب لینا ہو وہ خانہ فرنگ کے بک اسٹال پہ جائے، وہاں سے لے لے. آیت اللہ کہیں کی کتاب نور، اس میں امام مہدی فرما رہے ہیں کہ فرشتوں نے خلق ہو کر سب سے پہلے ہمیں دیکھا. اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ دکھائی نہیں دیتا. سب سے پہلے فرشتوں نے ہم کو دیکھا اور صدیوں کو سمجھتے رہے ہم ہی ان کے خدا ہیں. ہم ہی ان کے رب ہیں. جب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کے خالق تھے، اب ہمیں انہیں یہ سمجھانا تھا کہ جو ہمارا رب ہے وہی تمہارا رب ہے. یہ سبق پڑھاتے پڑھاتے انہیں سکھاتے سکھاتے ہزاروں نوری سال گزر گئے، تب ان کے سمجھ میں آیا کہ کوئی رب ہے جو ہمارا بھی رب ہے، ان کا بھی رب ہے. اگر 14 معصومین نہ بتاتے تو آج دنیا کو کیا
الہی پیدا ہوتی ہے معصوم کے اقوال سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نقلی عمل و عملیات کی تبلیغ کرنے سے اللہ پہچانا جائے گا؟ یہ آپ کا خواب ہے، یہ ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ تو توحید خواب سے صرف ابراہیم کو بتائی گئی، اب وہ دور ختم ہو گیا، اب کہا گیا خواب کا دور ختم ہوا، اب تو دکھانا ہے۔ چونکہ خواب ختم ہوا، خواب ابراہیم دیکھ سکتے تھے، پوری امت خواب نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اب کربلا ہو، اور کربلا ہو تو اللہ پر یقین آئے کہ وہ ہے۔ اور اب یقین دلانے کے لیے نہیں آئیں گے مہدی، اب تو یہ پوچھنے آئیں گے کون سا ذریعہ نہیں ہے کہ تمہیں سکھایا گیا، اور تم ضد پر رہے، اب تمہاری ضد کی سزا دینے آئے ہو۔ اگر رحمت کا دور ختم ہوا تو رحمت کا دور ختم ہوا، کہاں وہ رحمت کا دور اور کہاں وہ چیخ و پکار، پکار پکار کے یہ کہنا چاروں طرف سے یہ آوازیں، کیا کرتے ہو؟ کبھی تمہارے دادا علی نے اتنا قتل عام نہیں کیا اور تم کر رہے ہو، کبھی تمہارے جد رسول نے اتنا قتل عام نہیں کیا، حسن اور حسین نے نہیں کیا، اور تم گردنیں کاٹے جا رہے ہو۔ ان کا وہ دور ختم ہو چکا، اب تو گردنیں کٹیں گی۔ اب تو گردنیں کٹیں گی، اب وہ دور نہیں ہے کہ مقدمہ پیش کیا جائے، پیشیاں ہوں، امام فرما رہے ہیں پیشیاں ہوں، گواہ آئیں، نہ گواہ کی ضرورت، نہ پیشی کی ضرورت، نہ عدالت کی ضرورت۔ امام فرمائیے ہمارا حکم اللہ کی عدالت ہے، جسے ہم کہہ دیں کافر تو وہ کافر ہے۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے، گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا حکم ہمارا گواہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے ہی ظہور کریں گے دنیا سے سارا علم اٹھا لیا جائے گا، علم تفسیر غائب، علم حدیث غائب، علم فقہ غائب، علم شرع غائب، علم کلام غائب۔ انہی کتابوں کے ذریعے تو ایک دوسرے پر دلائل دیتے تھے، امام کہیں گے اب ہمیں کسی کتاب کی ضرورت ہے۔ جو ہم بول رہے ہیں یہی ہے تفسیر قرآن، جو ہم بول رہے ہیں یہی ہے حدیث، جو ہم بول رہے ہیں یہی ہے فقہ، جو ہم بول رہے ہیں یہی ہے شریعت۔ جب فقہ کی کتابیں ختم ہو جائیں گی تو فقیہ کہیں گے اب کیا کریں، جب مقابل آ جائیں گے، جب مقابل آ جائیں گے تو امام ذوالفقار کھینچ کر کہیں گے اچھا تو تم کھیل رہے تھے ہماری دادی کے خمس کے ساتھ، زکات کے ساتھ۔ کر دیا جائے اتنا پڑھا ہے ہماری مجلسوں میں ذکر مہدی،
کہ لوگ یقین کی منزل پہ پہنچ گئے کہ مہدی ہیں، اب پریشانی یہ ہے کہ کہاں ہے؟ تو اب کوشش یہ ہے اتنا غصہ دلاؤ کہ سامنے تو ہے، جو حکم الہی کے منتظر ہیں، جب وہ کہے تو آئیں گے، یہ چاہتے ہیں جلدی آئیں، ہم نے تو تیاری کر لی، ضائع نہ کرنا میری بات۔ اب کوشش یہ ہے کہ اتنا غصہ دلاؤ مہدی کو تاکہ غصے میں پردے سے نکل آئیں، تاکہ ہم نپٹ لیں، غصے پہ غصہ دلانا۔ وہ آتے ہی آخری حربہ تھا کہ مہدی کے باپ کی قبر اور ماں کی قبر سامنے میں ہے، گراؤ اس کو، یہاں بم لگاؤ تاکہ غصے میں اپنے باپ اور ماں کی قبر کا بدلہ لینے آئے۔ وہ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ تم نے غلط سوچا کہ ماں باپ کی قبر پہ حملہ ہوگا تو ہم آ جائیں گے، تم نے کربلا کو سمجھا ہی، تمہیں صبر کے معنی نہیں معلوم، تمہیں صبر کے معنی نہیں معلوم، تمہیں صبر کا نہیں پتا، اور تم اپنے اختیار کو دکھانا چاہتے ہو۔ یزید اختیار دکھا رہا تھا، اس لیے 700 کرسی نشین، اتنا بڑا دربار کبھی لگا ہی نہیں تھا، صرف 700 کرسی نشین نہیں، 700 وہ تھے جو سونے کی کرسیوں پر تھے، 700 کرسی نشین وہ تھے جو چاندی کی کرسیوں پر تھے، 700 کرسی نشین وہ تھے جو سرخ مخمل کی کرسیوں پہ بیٹھے تھے، اور یوں 700 پوری دنیا سے بلائے گئے تھے۔ اپنا اختیار دکھانا چاہتا تھا کہ حسین کو قتل کر دیا، روکنے والا، ٹوکنے والا اب نہیں رہا، اب میں اپنی منمانی سناؤں گا کہ اسلام کیا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہی اسلام ہے۔ اور ایسے میں دربار میں آواز گونجی، یعنی یہ حکومت نہیں ہے، جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے یہ مہلت ہے۔ آگے کے جملے میں نے اس دن نہیں پڑھے تھے، اب پڑھ رہا ہوں، اور شہزادی نے فرمایا اور مہلت بھی تجھے اس لیے ملی ہے تاکہ تو اور گناہ کر، اور گناہ کر، اور گناہ۔ مہلت تجھے ثواب کی نہیں ملی، اللہ نے مہلت دی ہے اور عذاب کری، اور عذاب کری، تاکہ جہنم کا جو آخری طبقہ ہے وہ تیرے لیے مقرر ہو جائے۔ سامنے کا روزہ گرانے والے یہ سمجھے کہ مہدی آ جائیں گے، مہدی اس لیے نہیں آئے کہ اور گناہ کرو، اور گناہ، مہلت دے دی، مہدی نے مہلت دی، مہدی نے مہلت دے دی، مہدی نے مہلت دے دی۔ جب تک نہ آئے یہ نہ کہنا آتے نہیں، مہلت دی ہے، مہلت دی ہے۔ حسین کی مہلت تو تم نے سن لی نا، 10 سال کی مہلت دی، 6 مہینے کی مہلت دی، کربلا آ کر 8 دن کی مہلت دی، پھر شب عاشور 12 گھنٹے کی مہلت دی۔ جب مہلت ختم ہوئی تو ذوالفقار کھینچی۔ جس دن مہلت ختم ہو جائے گی تو مہدی نے دی ہے دنیا کے شیطانوں کو، اللہ نے ایک شیطان کو مہلت دی، مہدی نے کروڑوں شیطانوں کو مہلت دیا ہے۔ مہلت ہے، اور مہلت اس لیے اور عذاب مول لے لے، اور عذاب مول لے لے۔ تو شہزادی نے کہا تجھے مہلت دی گئی ہے، اور عذاب میں مبتلا ہوگا، اور گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ شہزادی کے الفاظ صداقت کی شمع بن کے روشن ہونے لگے، اور روشنی پھیلنے لگی۔ کیسے آرام سے تعریف کہہ دیتی ہے، ہو سکتا ہے
اللہ یزید کو معاف کر دے. ہاں یہ جب تھا، یہ جب ہوتا کہ صرف حسین کو ختم کر چکا ہوتا. شہزادی نے کہا مہلت ہے. یزید کو وہم و گمان نہیں تھا، وہ سمجھا تھا میری زندگی کا یہی کارنامہ سب سے بڑا ہے کہ میں نے حسین کو مار ڈالا. امامت پہ ظلم کیا، نبوت کے گھرانے پہ ظلم کیا، لیکن چند مہینوں کے بعد یزید کو اطلاع دی گئی. مدینے والوں نے بغاوت کی ہے. مدینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کو کیوں مارا یزید نے؟ یزید نے عبداللہ نے مطیع کو 12,000 کا لشکر لے کر بھیجا کہ مدینے کو تہس نہس کر دو اور مدینے والوں کو قتل کر دو. گناہ بڑھا. ابھی نبی کے نواسے کو قتل کر چکا، اب نبی کے حرم پہ حملہ کیا. اس کو کہتے ہیں واقعہ حرہ، یعنی آگ لگا دو مدینے میں، مدینے کے گھروں میں آگ لگا دو. اور حدیث رسول تھی جو مدینے والوں کو ہراساں کرے وہ جہنم میں جائے گا. تو حدیث کچھ دن دنیا لیے بیٹھے رہو. گھوڑے باندھ دیے گئے. اتنی لیگ تھی کہ 3 مہینے لگے روضہ رسول سے گھوڑوں کی لیگ اٹھاتے ہوئے اور صفائی کرتے ہوئے. یزید کے لشکر نے مدینے کو تاراج کر دیا. لوگ بھاگے. جس دن حملہ ہونے والا تھا اس سے 1 مہینے پہلے سید سجاد نے اپنے پورے خاندان کو گاؤں میں یمبوں میں پہنچا دیا تھا جو علی کا بنایا ہوا گاؤں تھا. مدینے میں صرف سید سجاد تھے اور گھر کی کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بنی ہاشم نہیں تھا، صرف سید سجاد. اور جن جن نے آواز اٹھائی تھی سب کو قتل کیا گیا، قیدی بنایا گیا. اور اس میں جب حملہ ہوا تو بنی امیہ بھی پس گئے، اس لیے کہ یزید کے جو کزنز تھے ان سے بھی دشمنی تھی وہ بنی امیہ. مروان سے کوئی خوش نہیں تھا یزید، تو مروان کے گھر پہ بھی حملہ ہوا. اور اس وقت اہل سنت عالم جو عیسائی سے اہل سنت ہوا، عمر ابو نصر مصر کا ہے، وہ لکھتا ہے کہ مروان بھاگ کر سید سجاد کے دروازے پہ آیا اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر اور کہا ہمیں بچائیے یزید کے لشکر سے. سید سجاد نے کہا عورتوں کو گھر میں بھیج دو، بہادر ہم ہیں. پیچھا کرتے ہوئے یزید کے لشکر والے وہاں تک آئے اور کہتے ہیں اس وقت بادے کربلا پھر دنیا نے ذوالفقار دیکھی. پہلی سر سے خوف رکھا، لوہے کے دستانے پہنے، 4 آئینہ پہنا اور دادا کی تلوار ایک بار ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر اب جو باہر آئے تو لشکر بھاگا، علی آ گئے. کیا دیکھا؟ کہ کئی لاکھ حبشی غلاموں کو دیکھا جو سید سجاد کے پیچھے تلواریں لیے ہوئے کہہ رہے تھے اگر آگے بڑھے تو ایک ایک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. ہم ڈر گئے یہ ہیبت دیکھ کر. فقر ہیبت موسیٰ، فاتح خیبر کا پوتا، فاتح کربلا کا بیٹا. لشکر یزید فرار ہو گیا. تیسرا سال آیا حکومت کا تو عبداللہ ابن زبیر سے بھڑ گیا جو مکے میں تھا، اور حسین ابن نمیر کی
سر ترکگی میں یزید نے لشکر بھیجا اور کہا اگر نہ ملے عبداللہ ابن زبیر، خانہ کعبہ میں گھس گیا ہے اور نہیں پکڑا جا رہا، اندر سے دروازہ بند کر لیا، ٹھہر جاؤ۔ عبداللہ ابن زبیر پر بڑا ناز ہے امت والوں کو، مکے میں تھے اور چاہتے تھے حکومت ہماری بنے۔ یزید چاہتا تھا کہ اس سے بھی نپٹ لیا جائے بعد کربلا۔ لشکر نے حملہ کیا تو خانہ کعبہ میں گھس گئے اپنے عزیز رشتہ داروں کو لے کر۔ اب سمجھے کہ حسین نے حج کو کیوں چھوڑا۔ اگر حسین کعبے میں چلے جاتے تو ان کا تو گھر تھا، جملہ ضائع نہ ہو، ان کے تو باپ کا گھر تھا۔ لیکن حسین نے ایسا نہیں کیا۔ حسین نے ایسا نہیں کیا بلکہ ارادہ ہی بدل دیا، پروردگار حج نہیں کریں گے، اس لیے کہ خنجر جو آئے ہیں، اگر تیرے گھر میں میرا لہو گر گیا تو قیامت تک کے لیے قرآن کی ان آیتوں کا کیا ہوگا؟ یہ جائے امن ہے، یہاں مچھر بھی نہیں مارا جا سکتا۔ احرام باندھنے کے بعد آپ شکار نہیں کر سکتے حدود حرام میں۔ حسین نے کہا میرا خون بہے، میں اس کا محافظ، اور یہاں میرا خون بہے، میں چلا۔ عبداللہ ابن زبیر کعبے میں چھپا۔ یزید کا حکم تھا کہ اگر نہ نکلے تو آگ برساؤ، آگ برسائی گئی، کعبہ بیٹھ گیا، دیواریں گر گئی، کعبے کا پردہ جل گیا، عبداللہ ابن زبیر مارا گیا۔ کیا ہوا؟ شہزادی نے کیا کہا؟ مہلت ہے تاکہ اور گناہ کر، اگر حسین کا قتل معاف ہو جائے تو کیا اللہ اپنے کعبے کی توہین کا بدلہ نہیں لے گا اور محمد اپنے روضے کا بدلہ نہیں لیں گے؟ اب یزید کہاں بچ رہا ہے؟ تو اسلام میں ہے کیا؟ توحید، اللہ ایک، کعبہ، اس پہ سکتے ہونا، نبی کا روضہ، نبوت، اللہ کے بعد نبی، نبی کے بعد امام، تین ہی تو پلر پہ اسلامی نظام قائم ہے۔ یزید نے نہ اللہ کو چھوڑا، نہ نبی کو چھوڑا، نہ امام کو چھوڑا، اب بھی آپ کو امید ہے بچ جائے گا۔ ابھی عذاب کا مستحق خود ہوتا گیا اور اپنے آپ کو بناتا گیا، اس لیے امام نہیں آ رہے۔ جن میں اکڑ ہے وہ اپنے آپ کو مطلع کرتے جائیں۔ گناہوں کی قسمیں ہیں، چند گنا دی جاتی ہیں اور ان سے ڈرا دیا جاتا ہے۔ وہ ہیں اپنی ذاتی وہ چھپی ہوئی باتیں، ان کا بھی تو بتائیے، کتنا اللہ پہ یقین ہے، کتنا نبی پہ یقین ہے، خلوت میں کیا کہا جاتا ہے، زبان سے کیا نکلتا ہے۔ نمازیں پڑھ کے روزے رکھ لیے، آج کر لیا، اندر یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے، اس کی خبر امام مہدی کو ہے، اس لیے ان کا آنا ضروری ہے کہ دلوں کے بھید ظاہر ہو جائیں۔ ہاں، نائب رحمان اسی لیے ہوتا ہے کہ دلوں کے بھید ظاہر ہو جائیں۔ کبھی انی جاعل فی الارض خلیفہ پر شیطان کے دل کا راز معلوم ہوا۔ مہدی بھی خلیفۃ الرحمان ہے، ان کی آمد پر دلوں کے راز کھلیں گے اور پھر زبان پر آئے گا۔ مہدی پوچھیں گے عقیدہ تو بتاؤ، مہدی آ کے یہ نہیں پوچھیں گے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے، یہ تو بتاؤ عقیدہ کیا ہے۔ عقیدے کا پتہ لگانا، اور کہہ گیا یہ
کہ اب مسئلہ کیا ہے، جہاں کھڑے ہوں گے ٹھوکر ماریں گے، زمین اپنا خزانہ اگل دے گی، جواہرات پھیلتے جائیں گے، سونا پھیلتا جائے گا، جہاں کھڑے ہوں گے وہاں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ ارے بوتراب کا بیٹا آیا ہے، اب زمین گاڑ کے خزانوں کو کیا کرے گی؟ اگل دے گی، اگل دے گی، اور جب خزانے اگلے جائیں گے تو مہدی پیر سے اس خزانے پر ٹھوکر مار کر کہیں گے اس کے لیے لڑتے تھے، اس کے لیے جانے لیتے تھے، آؤ لوٹ لے جاؤ، آؤ یہ پڑا ہے خزانہ۔ جب یہ خزانے نظر آئیں گے تو اب کسی کو خزانوں کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو یہ فکر ہوگی مہدی کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور مہدی کی معرفت کیا ہے؟ مہدی کہتے ہیں کہیں بھی ہوگے میں آواز دوں گا، لاکھوں میل 2 قدم بن جائیں گے، اور ہتھیلی میں مہدی کو دیکھے گا، کہیں بھی ہو ہاتھ اٹھائے گا، نظر اب یہاں ہے، اب لشکر یہاں ہے، اب پتہ یہاں ہے۔ یہ معرفت ہم آواز دیں گے اور قبر کے مردے اٹھ جائیں گے، تو میرا محیط ہے، ہر قبر کے سرانے پہنچیں گے، تو میرا محیط ہے، انتظار میں سویا تھا، میں انتظار ختم ہوا، اٹھ جا، اٹھ جا۔ تو مرنے والا جو قبر میں ہے وہ مسلمان ہے نا، انتظار میں مرا ہے، تو جب قبر سے اٹھے گا تو کیا لا الہ الا اللہ کہے گا؟ مسلمان ہے۔ اسے کو مہدی کو یہ بتانا ہے میں صاحب ایمان ہوں، اس لیے یہ کہتا اٹھے گا اور ایمان والے مستحق کو آ جائیں، ان کی آمد کو آسان سمجھ رہے ہو، ابھی تو تیاریاں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، خاک میں مل جائیں گی ساری تیاریاں، ساری تیاریاں خاک میں مل جائیں گی۔ کیسا گھیرا ہے مسلمانوں کو ان طاقتوں نے، ایسے نہیں ابھی ویب سائٹ بتائیے، جب تک دیکھو گے نہیں پتہ نہیں چلے گا کس طرح گھیرا ہے۔ 13 آدمی ہیں اور 13 یہودی ہیں اور ان کی حکومت ہے میڈیا پر، ایک وقت میں اگر چاہیں پورے ورلڈ کے ٹیلی ویژنوں کو جام کر دیں، ایسے آلے ان کے پاس ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پورے ورلڈ میں ٹیلی ویژن پر اپنی مرضی سے صرف جھوٹ بلوا رہے ہیں، کچھ سچ نہیں ہے۔ پوری تقریر دی ہے کہ یہودی کی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے یہ میڈیا اس لیے بنائے ہیں کہ چاہے پاکستان ہو، کویت ہو، عرب ہو، کوئی ملک ہو، جھوٹ بولو، اسی پر تو ہم پیسے دے رہے ہیں، جھوٹ بولو۔ ہم اسے سچ سمجھ کے دیکھ رہے ہیں، 2 منٹ میں تو ظاہر ہو جاتا ہے ابھی کیا کہا تھا، پھر دوسرے دن کیا کہا، لوگ بھول جاتے ہیں، حالانکہ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے نا۔ وہ 17 آدمی، دوسرے ٹیلی ویژن کا 18 آدمی، تیسرے میں کہا 21 آدمی، اب کس کی مانے اس میں سچا کون ہے؟ ارے ایک ساتھ دیکھتے جاؤ، جھوٹ کے نمونے ملتے جاتے ہیں اور وہ بلوا رہے جھوٹ۔ ہمیں نا جو ہمارے ملک میں بڑے چینل آ گئے، جھوٹ کے پٹارے آ گئے، یہ وہ جھوٹ ہے کہ سچوں کو بھی خطرہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے سچ کو کیسے بچائیں، اس لیے کہ جھوٹ جب باخر مقدار میں معاشرے میں ہو جاتا ہے تو سچا جو ہے وہ مجرم بن جاتا ہے، اور جھوٹے اکڑ کے جیتے ہیں، یہی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہی
تو جھوٹا اپنا ہم خیال بناتا ہے. جھوٹ میں پروپیگنڈا ہے، سچ میں پروپیگنڈا نہیں، سچ کی اپنی طاقت ہے. ایسے میں یہ مجلس ہے اور اس میں سچ کا بیان، تو بھائی سچ کا بیان جب سننا ہے تو یہ دیکھو کہ مسلمان کیسے پھنسا ہے. اور اس کے لیے ویب سائٹس دیکھو کہ کس طرح پھنسا لیا ہے یہودیوں نے اپنی طاقت سے مسلمانوں کو. نکل کے نہیں جا سکتے کہیں. اب جو چاہے آپ جھوٹ بولتے رہے کہ نہیں ہم آزاد ہیں اور فلانا اور ہم نے تو امریکہ کو ڈانٹ دیا اور یہ کر دیا. یہ سب زبانی جمع خرچ ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ نے یہ سوچا کہ ہم مقابلہ کیسے کریں، تو انہی کے بنائے ہوئے ایٹمی ہتھیار آپ انہی سے خریدے ہیں. آپ کا اپنا کیا ہے؟ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک بات میں پوری دنیا کے ٹیلی ویژن ہم جام کر سکتے ہیں، تو جس پہ آپ جوہری نظام پہ بیٹھے ہیں جب چاہے اسلامی ملکوں کا جام کر دیں. کتنی ہلکی بات ہوئی ہے، اس سے کہ ڈر گئے. ارے طاقت شیطانی ان کے پاس ہے، ہتھیار شیطانی ہے، بارود شیطان کی ایجاد ہے. یا ایک پہ رکھو یا دو پہ رکھ. اس لیے کہ آتا ہے جب پاکستان میں تو نہ پولیس نے پاتی ہے نہ CID، شیطانی ہے. نظر نہیں آتا، بارود نظر نہیں آتا. ٹرک کے ٹرک آ جاتے ہیں، آپ کی گاڑیاں چیک ہوتی ہیں چنگی پر، ٹیکس دے کے نکلتے ہیں اور یہ جگہ سے آتے ہیں. ہے کوئی شیطانی راستہ جگہ سے آتے ہیں تو ہے نا آپ شیطان کے چنگل میں، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو کیا آپ ان ہتھیاروں سے مقابلہ کریں گے؟ انہی کی بنائی بندوقوں سے ان کا مقابلہ کریں گے؟ ان کے بنائے ایٹم کے اصولوں سے آپ ان کا مقابلہ کریں گے؟ یہی آپ کی نادانی ہے. اگر مغرب کی طاقت سے مقابلہ کرنا ہے صرف لعنت سے کچھ نہیں ہوتا اور دوسرے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک اہل بیت کے چرچے کو بڑھاؤ گے نہیں مقابلہ نہیں ہو سکتا. طاقت سے لی سکتے ہو، ذکر حسین سے لی سکتے ہو، ذکر چاہدہ معصومین سے لی سکتے ہو، ورنہ یہ پھسپھسی پھلجڑیاں نہیں رہ جائیں گی، یہ کام نہیں آئیں گی، یہ کام نہیں آئیں گی. دیتے تو وہی ہیں چاہے 116 ہو یا کچھ ہو، ان کو اسے خراب کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے. ارے کوئی دقیق چھوٹی بات ہے اس مجمع سے بے نظیر کی گاڑی کہاں سے آئی تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ یہ کہہ کے بھیجی گئی تھی کہ یہ جان بچا لے گی، اس گاڑی میں جو بیٹھے گا وہ مارا نہیں جا سکتا. آج شہادت ہے نا اس کی. ارے جرمنی میں بھیجی تھی، یورپ سے آئی تھی، تو کیا چیز چھپائی تھی کہ بی بی ماری گئی. اس گاڑی کے اندر تھا کیا؟ آپ باہر سے کہہ رہے ہو لیزر فائرنگ، دائیں سے فائرنگ بائیں سے فائرنگ، اور ڈاکٹر کا ایک ہی بیان تھا کہ سر کی پشت پر ایسی چیز دیکھی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو وہ جو بھی اوزار تھا گاڑی کے اندر تھا. اللہ ہے، عدالت میں فیصلہ ہوگا اور جب فیصلہ سامنے آئے گا تو کبھی سچوں سے بھی تو آ کے پوچھ لو.
امریکہ سے معاہدہ ہوا، امریکہ نے بھجوایا. بس شرم کی بات یہ ہوئی پاکستان کے لیے کہ عورت کو ختم کیا، اور ظاہر ہے کہ پیچھے وہ تھے جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، اور پتہ چلا وہ مرد کب رہے. یہ ہو گیا تھا، مشرف سے معاہدہ ہو گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا باہر نہ نکلیں، مجمع میں نہ جائیں، گھر پہ بیٹھیں، الیکشن سے پہلے نہ آئیں. یہ تھا معاہدہ. انہوں نے معاہدہ توڑا، یہ کیا یہ کیا. ارے یہ تو سب آپ کے بیانات ہیں. بات سنیے، قتل کسی وجہ سے نہیں ہوا، قتل صرف اس لیے ہوا کہ بے نظیر اپنی ہر تقریر میں یزید پہ لعنت کرتی تھی. شہید ہے جو ذکر اہل بیت کرتا ہوا مر جائے، اسے مردہ نہ سمجھو. مات شہیدہ علی حب آل محمد. شہادت تو ہے، اور یوم شہادت ہونا چاہیے، لوگوں کو شرم آنا چاہیے. اور یہ کب طے کریں گے یزید صفت لوگ کہ کسی کا مشن قتل کر دینے سے مٹتا نہیں. اگر مٹنے والا ہوتا تو 1400 برس کے بعد کربلا مٹ گیا ہوتا. سقیفہ نہ رہا، کربلا ہے. کربلا ہے، اور کربلا ہر صورت میں زندہ. واقعہ ہو، عمل ہو، اخلاق ہو، شہادت ہو، فقہ ہو، توحید ہو، عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکات، جو کچھ رہ گیا ہے کربلا کی وجہ سے. کربلا کی وجہ سے مسجدیں، اذانیں، اسلام، دین، مسلمان، کلمہ، کس کی وجہ سے؟ کربلا کی وجہ سے. دیکھنا یہ ہے کہ جو حسین دے کر گئے ہیں ساتھ خیریت کے، کعبے کو بچا کر حسین نے کہا مسلمانوں بچا کے دے رہا ہوں. اب بگاڑو گے تو تم. روضہ رسول بنا بنایا پاک صاف دے رہا ہوں، بگاڑو گے تو تم. اور یہ نجف میرے باپ کا ہے. ہمیں پتا ہے تم کعبے پھول جاؤ گے، مدینے پھول جاؤ گے، پھول کے بھی نجف نہیں آؤ گے. وہ میرے چاہنے والوں کے لیے راستہ رہنے دو، اور جہاں میں آرام کروں گا کسی کی مجال نہیں. بار بار مٹائے گا اور پھر بنے گا. تاریخ پتا ہے کربلا کی 146 بار روزے کو مسمار کیا گیا، پھر اسی طرح مٹانے والے کہ ہم مٹاتے ہیں اور ویسا ہی بن جاتا ہے.
تو کربلا سے تو عاجز، نجف کی طرف رخ نہیں. اور حدیث یہ ہے کہ مہدی آتے ہیں اور اب آتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث کہ تمام ملکوں کے لشکر ایک ہو جائیں گے. ایک میں پورا یورپ، پورا امریکہ، پورا آسٹریلیا، پورا جاپان، پورا چائنا، پورا روس، سب ایک ہو جائیں گے. اور اس وقت اندر سے سب ایک ہیں، سب کا اندر سے معاہدہ ہے مسلمانوں کے خلاف. یہ تو وقتی باتیں ہیں. چائنا سے بڑی دوستی ہے وہ امریکہ کے ساتھ، جاپان ہے امریکہ کے ساتھ. مسلمان یہ نہ سمجھے ان کا کوئی دوست ہے. اگر نکلے گا مسلمانوں کا کوئی دوست تو صرف ایران. نہیں سمجھا؟ امریکہ کو اور یورپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی مدد آخری وقت ایران کرے گا، اس لیے کسی اسلامی ملک کے پیچھے نہیں پڑے. صرف یہاں تک کہ آخری حاکم جو ہوگا، مولانا علی کے فرمان کے مطابق پڑھتا چلا جا رہا ہوں، حوالے کا وقت نہیں ہے، کتاب صادری موجود ہے امام زمانہ پہ، پڑھ لیجیے، اس میں سب لکھا ہوا ہے. کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ویب سائٹ پہ سب موجود ہے. جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں سب مل جائے گا، حوالے کی ضرورت نہیں، سب موجود ہے، کمپیوٹر میں موجود ہے. مولانا علی فرماتے ہیں کہ آخری حاکم ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا اور وہ کمزور ہوگا. اس کے دربار میں صرف غلام ہوں گے. کہاں سمجھے آپ؟ آج جتنے حاکم ہیں سب کے گھروں میں حرم ہے، اس کے گھر میں حرم نہیں ہوں گے. منبر ہے اس سے زیادہ امام رضا کی حدیث سنا دوں کیا؟ اور پھر ایک غلام اس کا اسے قتل کر کے بھاگے گا. پر جس دن عبداللہ قتل ہو سمجھ جانا 3 دن کے بعد مہدی آئے گا. اتنی حکومت کمزور ہو جائے گی، اتنی کمزور ہو چکی ہوگی کہ رسول اللہ حضرت علی ابو ذر کو وصیت کرتے ہوئے رسول اللہ اس میں فرما رہے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ نے میرے کانوں میں اس حبشی عیسائی بادشاہ کے کدال کی آواز آ رہی ہے کہ وہ اپنے کدال سے اور بیلچے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو توڑ رہا ہے. میرے کان میں آواز آ رہی ہے. آواز کا مطلب ہے رسول سے وہ وقت کتنا قریب تھا، کتنا قریب تھا. قرآن غور سے پڑھو، سورہ قمر کو پڑھنا جس میں اللہ نے کہا چاند ٹوٹ گیا قیامت آ رہی، یعنی چاند کا واقعہ جو ہوا اس سے قیامت قریب ہے. یہ آپ کا دور ہے، اللہ کا قریب ہے. سمجھ رہا ہوں فلسفہ سمجھنے میں ذرا دیر لگ رہی ہے، مشکل باتیں سمجھنے میں، مشکل نقطے سمجھنے میں دیر لگ رہی ہے، لیکن بہرحال کیا کروں، پڑھنا تو ہے، بتانا تو ہے. یہاں تک کہ خانہ کعبہ پر قبضہ ہو جائے گا چپکی ناک والے، پیلے رنگ والے، تانبے کے رنگ والے. ملکوں کے نام بتا چکا، پہچان یوں بتائی گئی، کس ملک کا رنگ تانبے جیسا ہے، کس ملک کا رنگ پیلا زرد ہے، گیندے کے پھول کی طرح ہے، کہاں چپٹی ناکے ہیں. یہ سب یکجا ہو کر کعبے پہ قبضہ کر لیں گے. 9 سال حج بند رہے گا. یہ سارے ملک کعبے کو اپنے قبضے میں کر لیں گے اور کعبے کو توڑ دیں گے. مہدی نہیں آئے. مہدی نہیں آئے. یہاں تک کہ فوجیں مدینے کی طرف بڑھیں گی اور جب بم کا گولہ روضہ رسول پہ پھینکا جائے گا، پہلا بم روضہ رسول کے دروازے پر پھٹے گا. مہدی نہیں آئے. آپ پچھلے جملے تو تم نے سنے نہیں. حسین نے کہا میں مکہ تمہیں 7 خیریت کے دے کر جا رہا ہوں، تم نے کیا حالت بنائی. روضہ رسول میں بنایا دے کر جا رہا ہوں، تم نے کیا حالت بنائی. امت کے گناہ کرتے جا رہے ہیں، نہ کعبے کی حفاظت کر سکے، نہ روضہ رسول کی حفاظت کر سکے. یہ تو امت کا سرمایہ تھا. کعبہ امت کے قبضے میں رہا، روضہ رسول امت کے قبضے میں رہا.
ڈال دی مہدی نے، نجف میرے قبضے میں ہے۔ اب امت کا امتحان ہونے جا رہا ہے۔ امت دجال آگے بڑھا لشکر لے کر کہ اب نجف پہ حملہ کرے کہ کوفے کے پل تک پہنچا کہ زمین میں دھس گیا۔ نجف ہمارا ہے۔ امت کا امتحان، خانہ کعبہ امت کا امتحان، روضہ رسول امت کا امتحان، نہیں سمجھ میں آیا تو پھر اشرا پورا کر دوں گا۔ نجف ہمارا، اگر نجف امت کا ہوگا تو امت زیارت کو جاتی نا۔ پاسپورٹ، یہ ٹریننگ کوئی آفس پاکستان میں کیوں نہیں بنا کہ یہ آفس کربلا اور نجف لے جاتا ہے؟ یہ تو کیوں نہیں بنا؟ کیا امت کے علی نہیں ہے؟ کیا حسین امت کے نہیں ہے؟ اللہ 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 ہمارا، اللہ ہمارا، لو اللہ تمہارا، قبضہ ہے خانہ کعبہ کا، سناؤ۔ امتحان ہے۔ دو آدمی بچے لشکر دجال سے، دونوں کا منہ مڑ کے ادھر ہو گیا، سر ادھر منہ ادھر، پیٹھ کی طرف۔ ایک گیا مدینے اور ایک گیا ادھر جہاں امام مہدی، اور امام نے کہا وہ آیا اور وہ آ کے بتائے گا۔ امام بتائیں گے جو لوگ بیٹھے ہوں گے کہ لشکر دجال دھس گیا، نجف نہیں پہنچ سکا۔ اب میں پوچھوں پروردگار، جب کعبے پر حملہ کرنے سارے ملک مل کر آئیں گے تو انہیں زمین میں کیوں نہیں دھسایا؟ یہ لشکر روضہ رسول کی طرف بڑھ رہا ہے، انہیں کیوں نہیں دھسا رہا زمین میں؟ انہیں کیوں جانے دے رہا؟ تو اللہ کہے گا جب یزید نے کعبے پہ حملہ کیا ہم اس وقت بھی چپ رہے، جب یزید نے مدینے پہ حملہ کیا ہم اس وقت بھی چپ رہے۔ تو وجہ تو بتا دے کہ اگر جب کعبے پر یزید نے حملہ کیا اگر ہم معجزہ دکھاتے اور کعبے کو بچاتے تو تاریخ میں لکھا جاتا عبداللہ ابن زبیر نے معجزہ دکھا دیا۔ موجودہ ہو گیا نہیں تو یہ نجف نے کیوں تو نے دجال کو دھسا دیا اور وہ نجف تک نہ پہنچا؟ تو اللہ کہے گا نجف میں تو معجزے ہوتے ہی ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئے گا؟ کیا پڑھوں؟ نادشہ درانی پڑھوں؟ یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، حالانکہ مجسمہ مشہد میں لگا ہوا ہے، خراسان میں پاک ہے پورا نادشہ درانی، اس لیے کہ مولا گھوڑے پہ ہی بیٹھا ہوا، گھوڑا زبردست۔ اور جب یہاں آیا عراق آیا، بڑا فاتح دلی تک گیا، لوگوں نے کہا یہاں ذرا احتیاط کیجیے گا، یہ مولا علی کا مولا ہے، یہ شراب بناب سے توبہ کیجیے، شراب پھینکیے۔ تو کیوں کہ مولا علی کے روزے تیرے کوئی شراب لے کے جائے سکہ بن جاتی ہے۔ تو ہے کیا معجزہ؟ کہ نجف میں کتا نہیں جا سکتا۔ اپنے خاص کتے کو لے کے چلا اور جب نجف کے اوپر چڑھنا شروع کیا تو وہ بیٹھ گیا حدود حرم سے پہلے، اتنا مارا، خوب چلایا کتا، بہت چلایا، اسے مارا، گھسیٹا، پنجے اس نے زمین میں گاڑ دیے۔ اس نے کہا مر جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے، نجف کی زمین شروع ہو گئی ہے، اس کی
کے سپاہی کھینچ رہے ہیں مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. نہیں گیا کتے نے بتا دیا کبھی کہیں نظر جاتے ہیں. جیب سے شراب کی بوتل نکالی لیکن جیسے ہی گلاس میں اونڈیلا وہ سرکہ بن چکی تھی شراب نہیں تھی. تب اسے یقین آیا نجف میں معجزے ہوتے ہیں. اب کیا کرے سونے کی زنجیر بنوائی موٹی موٹی کڑیاں اور جہاں سے کتے کو چھوڑا تھا وہیں سے سپاہیوں سے کہا میرے گلے میں یہ سونے کی زنجیر اور کتے کی طرح مجھے کھینچتے ہوئے نجف لے جاؤ. میں نے کیا کبھی کی ہے اور کتے تو نجف نہیں جاتے اور کتے کی شکل بنا لو تو نافذ صاحب رانی بادشاہ بن جاؤ گے. لے جاؤ وہ سونے کی زنجیر روزے پہ رکھیے سب نے دیکھیے ٹنگی ہوئی. وہ نادشاہ دورانی نے سونے کی زنجیر وہیں چڑھا دی پھر روزے کو سجوایا بنوایا اس پہ کاشی کا کام کرایا سونے کا کام. جو بادشاہ آیا مولا علی پہ فدا قربان دولت میں ہی ڈال کے چلا گیا. قیس بن مرہ بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت پہ باتیں کی کس نے مارا ہمارے پردادا سبردادا کو. لوگوں نے کہا علی نے مارا. کہاں ہے ابو نجف نے کہاں بدلہ لیں گے بدلہ لیں گے. لشکر لے کے نجف آیا. اب جیسے ہی باب قبلہ سے داخل ہو تو جہاں غریب کرے نیچے کے ماربل ہیں وہاں آپ کو باب قبلہ میں 2 گول سوراخ نظر آئیں گے. لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جب وہ روضے میں داخل ہوا اس نے آواز دی اٹھو علی میں اپنے باپ دادا کا بدلہ لینے آیا ہوں. یزید نے تو کہا تھا بدلہ لے لیا یہ کہہ رہا ہے میں بدلہ لینے آیا اور تلوار نکال کے زری کے پاس گیا اور جیسے قریب پہنچا وہیں سے 2 انگلیاں باہر نکلی اور اس کے جسم کو 20 سے کاٹ دیا. آدھا دھڑ ادھر گرا آدھا دھڑ ادھر. لوگوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. جب باہر پھینکا گیا تو خون بہا. لوگوں نے کہا اس کو کس نے مارا یہ تو روضے میں گیا تھا تلوار نے کس نے مارا. تو خداموں نے کہا علماء سے پوچھو. بڑے بڑے علماء سے پوچھا گیا کس نے مارا. سب نے کہا مولا علی نے مارا. ثبوت کیا ہے کہا ترازو منگا اگر جسم کے دونوں حصے برابر ہیں نجف میں روز معجزے وہ جائے بیٹھ جائے جا کے مولا کے روضے سے اور مجسم دیکھتا جائے معجزے دیکھتا جائے. ایک بھی طرح کا دہلی میں تھا الیکسٹڈ ویکلی کا ایڈیٹر تھا. انگلش کا سب سے بڑا اخبار تھا ہندوستان کا جس کا ایڈیٹر تھا. مذہب پارسی تھا. کینسر میں مبتلا ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا گیا تو اب آخری اسٹیج ہے. پڑوسن اس کی پارسی تھی جہاں شام کو چائے پیتا تھا. اس کو بتایا تھا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا تو مر جائے گا مہینے بھر میں. اس پڑوسن نے کہا پریشان نہ ہو تم نے سارے جتن کر لیے مندر بھی گئے گرجا بھی گئے یہاں بھی گئے. اب ایک نسخہ میں بتاتی ہوں. سنا ہے کہ وہاں جو جاتا ہے شفا پاتا ہے. اس نے کہا کہاں کہ نجف جاؤ. ایسی طرح کہنے کا یہ کیا جگہ ہے کہ یہاں علی رہتے ہیں.
تمہارا کیا طریقہ ہے جانے کا؟ کہا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہاں علی خود بلاتے ہیں، جسے بلایا جاتا ہے وہی جاتا ہے۔ اور اس نے پاسپورٹ بنایا، روانہ ہوا۔ جب نجف کے باہر ہائی وے پر پہنچا تو خبر تھی، پولیس نے روک لیا، کہا آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ دیجیے، آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ مشرک ہیں، آپ کافر ہیں، آرڈرز ہیں اندر سے، روزے سے آپ جا نہیں سکتے۔ کہا گرمی اتنی تھی کہ میں اس مجمع میں چلتا جا رہا تھا، لیکن مجھے روک لیا گیا، میں پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ پھر دل میں میں نے آواز دی، میں آپ کے بلانے پر آیا، آپ نے بلایا ہے تو آیا۔ ہزاروں کے مجمع میں میں نے دیکھا ایک ہاتھ میری طرف بڑھا، اس نے میرے سینے کے ہاتھ رکھا اور کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں نے آنکھوں کی آواز آئی، یہ ہے علی کی گلی اور میں علی ہوں، میں لینے آیا۔ میں ٹھیک ہو گیا، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں کتاب چھپ چکی ہے، انگلش میں بھی اردو میں بھی، بچے بھی پڑھیں۔ اس کتاب کا نام ہے اور علی آ گئے۔ اسی طرح کا کہتا اور علی آ گئے، یوں ہی علی آتے بھی ہیں، یوں ہی علی بلاتے بھی ہیں۔ دنیا کیا سمجھے گی علی کو؟ آپ چونکہ تاریخ کے علی کو سمجھنے بیٹھتے ہیں اور ہماری محبتوں کی تاریخ کو پڑھتے نہیں۔ علی تاریخ میں نہیں، محبتوں میں ڈھونڈے جاتے ہیں۔ دل والوں کے دل میں دیکھو علی کہاں کہاں ہے، سچوں کی زبان پر دیکھو علی علی کہاں کہاں ہے۔ ایسے علی نہیں ملیں گے۔ تھا وہ یہودی، بیچتا تھا یاقوت، کروڑوں کروڑوں روپے گھر میں بھرے تھے، خزانہ تھا یاقوت کا، اور باہر کے ملکوں میں یاقوت تھیلیوں میں لے کے جاتا، سچے یاقوت بیچتا، کشتی کا سفر کرتا۔ واپسی تھی کہ طوفان آیا، کشتی ڈگمگائی، دیکھتے ہی دیکھتے لگا کشتی ٹوٹی، لوگ گرے، آواز دی نجف والے علی۔ ہاتھ میں یاقوتوں کی جو تھیلی تھی اس کو یوں کر کے اٹھایا، تو اگر آج میری جان بچ گئی تو یہ میں آپ کو نجف میں آ کر پیش کروں گا۔ کشتی بچ گئی، بغداد میں رہتا تھا، اپنے گھر آ گیا، بچ گیا، پکارا تھا، بچ گئے۔ ایک دن عراق کے کسی گاؤں میں بیوی نے شوہر سے کہا تو بیٹھے رہنا، عید کے کئی دن رہ گئے، اب تو ایک ہفتہ رہ گیا، رمضان ختم پر ہے، بچوں کے عید کے کپڑے نہیں ہیں۔ اور نے غصے میں کہا کہ بھائی تم تقاضے پہ بچوں کے کپڑے نہیں، تمہارے کپڑے نہیں، اچھا تو میں جاتا ہوں لے ہی کے آؤں گا۔ بیوی نے کہا کہاں سے لاؤ گے؟ قاضی کے پاس جا رہا ہوں، لے کے آؤں گا۔ سیدھے نجف پہنچا، رات ہو چکی تھی، اور وہیں روزے میں رکے۔ خداموں نے بہت کہا باہر نکلو، دروازہ بند رہا، تو نہیں نکلا۔ اور بعد میں یہ لکھا ہے کہ جب پہنچا تو دروازے بند ہو چکے، سب جا چکے، اور دروازے کے پاس کہا علی میں آیا ہوں، دروازہ کھولو۔ جیسے اس نے کہا دروازہ کھول گیا، یہ اندر روزے میں، اور زری کو پکڑا، اس نے کہا جاؤں گا نہیں یہاں سے جب تک میرے بچوں کے کپڑے نہیں ملیں گے۔ یعنی عید کے بچوں کے کپڑے چاہیے، کپڑے لے کے جاؤں گا۔ اب وہ کہتا ہے گلی سے آواز آئی کہ کپڑے چاہیے، اس نے کہا کہ بغداد میں جا، پورا محلے میں وہاں ایک یہودی تاجر رہتا ہے، وہ میرا قرضدار ہے، بس اس سے یہ کہنا علی کا قرضہ دے دے۔
ہلاک ہو گئی تھی. غلام نے جا کے کہا اس تاجر سے ایک بدو آیا ہے غریب سا. کیا کہتا ہے؟ کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مالک سے ملنا ہے, ضروری بات کرنی. کہا اچھا اس کو بلا لیں. وہ آگے کہ تھکا ہوا یہ فنجان پی لے. اس نے پی لی. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ علی نے مجھے بھیجا. اٹھا اپنی جگہ سے. کہ کیا کہتا ہے؟ کہاں علی نے بھیجا. کیا بات ہے؟ کہ علی نے یہ کہا ہے اس یہودی سے جا کے میرا قرضہ لے لو. گلاس کے لیے چائے لاؤ, ناشتہ لاؤ. خاطر ہے کہ دسترخوان بچھا دیا. جب وہ کھا چکا کہ سناؤ تو علی نے کیا کہا. اب اس کا کہے تم کیسے محسوس کرو گے مجھے نہیں معلوم. جب وہ کھا پی چکا تو آپ سناؤ علی نے کیا کہا. علی نے کہا ہے اس سے میرا قرضہ لے لو. اب پھولنے لگا. تو اس کی اور خاطریں کرو, پھل لاؤ, اس کے لیے طرح طرح کے پھل لاؤ, کھاؤ. جب وہ کھا چکا کہ سناؤ مجھے علی نے کیا کہا. یاقوت سے بھری تھیلی لایا اور تھیلی کو پکڑا کہ یہ ہے علی کا قرضہ. لیکن ایک بات سنا دو, علی نے کیا جاتے جاتے ایک بار بتاؤ علی نے سمجھے. اب کوئی یہ کہے علی کے ایسے ایسے واقعات سناتے ہو جس میں محبت کھلی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی آنے والا ہے. اتنی محبت دل میں ہو, بس جملے دایا نہ, اتنی محبت دل میں ہو کہ صرف چہرہ دیکھ کر مہدی آنکھوں میں آگے ڈال کر یہ سچی محبت کرتا تھا. ذہنوں کو پکا کرو اور مضبوط کرو. مہدی آئے, دربار لگا اور ایک بات حکم دیا, بلاؤ اس عہد کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو تاکہ میرے دربار میں حاضر ہو. کیا دانشور آئیں گے, اپنی عقلیں لے کے آئیں گے مہدی کے سامنے. مہدی کو ان کی کیا ضرورت. مہدی سے بڑا شریعت جاننے والا کون ہے, فقیر کون ہے. تو کیا آنے والے آئیں گے؟ تو یہ آواز سے کیا کرو گے؟ مہدی کو فقہ سکھاؤ گے, مہدی کے فتوے لگاؤ گے. یہاں کیا کام اونچی شلواروں کا. جاگیرداروں اور زمینداروں کو بیرو کیس کو بلاؤ. مہدی سے زیادہ امیر کوئی ہے؟ امیر یہ ہے, یہ جناب امیر کے پوتے ہیں.
پھر کون آئے گا؟ میں نے کہا تھا ذہن کو مضبوط کر لینا، بلاؤ انہی کو بلاؤ جن کو سید سجاد بلاتے تھے، ان کو بلاؤ جنہیں محمد باقر بلاتے تھے، ان کو بلاؤ جنہیں جعفر صادق بلاتے تھے، حسین کے ذاکروں کو فلسطین کو بلاؤ، بلاؤ دیوبند کو بلاؤ، بلاؤ تمہید کو بلاؤ، بلاؤ ہندیائی کو بلاؤ، بلاؤ حافظ کو بلاؤ، بلاؤ قانی کو بلاؤ، بلاؤ محتشم کاشی کو بلاؤ، جنہوں نے حسین کے مرثیے لکھے بلاؤ، قلی قطب شاہ کو بلاؤ، زواسی کو بلاؤ، وجیح کو بلاؤ، مرزا کو بلاؤ، سودا کو بلاؤ، میر کو بلاؤ، انیس کو بلاؤ، کبیر کو بلاؤ، مونس کو بلاؤ، نفیس کو بلاؤ، کبیر کو بلاؤ، شدید کو بلاؤ، فائق کو بلاؤ، مرثیہ نگاروں کو لاؤ، ذاکروں کو لاؤ۔ اور کہاں ہے وہ داد دینے والے؟ حسین کا مرثیہ سننا ہے، ہمیں حسین کا مرثیہ سننا ہے، ہمیں حسین کا مرثیہ سننا ہے۔ جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، ذکر حسین کو انہوں نے ختم نہیں ہونے دیا، وہ دبے نہیں زمانے سے، وہ خوف زدہ نہیں ہوئے۔ محرم کا چاند ہوتا تھا تو میلوں سے گاؤں سے چل کر آتے تھے، مجلس سجا دیتے تھے جعفر صادق، یہ منبر رکھا ہے، آؤ اہل مدینہ، کہاں ہو حسین کے ماتم دارو، آؤ محرم کا چاند ہوا ہے۔ اور ایسے میں اسماعیل ہندیائی آ جاتے اور امام صادق کہتے جاؤ منبر پہ جاؤ، میں نے جب حسین کا مرثیہ سناؤ۔ منبر کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے، امام نے کہا منبر پہ نہیں بیٹھے، کہا آپ امام وقت ہیں، معصوم نیچے بیٹھے اور ذاکر غیر معصوم اوپر بیٹھے، کہا میں حکم دیتا ہوں یہ حسین کے ذاکر کا مرتبہ ہے کہ وہ منبر پہ بیٹھے، معصوم نیچے بیٹھے۔ کہاں ذاکر حسین کو دنیا نے سمجھا اور امام نے منبر کے نیچے بیٹھ کر سنا ہے۔ ہم حکم دیتے کھڑے ہو کے نہیں، جاؤ منبر پہ پڑھو، مرثیہ سناؤ۔ مرثیہ شروع ہوا، غلام کو بلایا، کہا جاؤ گھر میں کہلوا دو کنیز سے، قناتیں لگ گئی ہیں، پردے ڈال دیے گئے ہیں، شہزادیوں سے کہو پردے کے پیچھے آئیں۔